رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، پاک میں رہے یہ آزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، والذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، والصلاة والسلام على سید الانام سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، اولئک فی ضلال مبین۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر،
جس موضوع کو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس بات کو پیش نظر رکھ کر یہ موضوع آپ کے سامنے میں نے چھیڑا ہے۔ اس بات کا مجھے احساس ہے کہ جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں وہ ماشاءاللہ عام طور پر دین کے پابند ہوتے ہیں، وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ روزے دار ہوتے ہیں، عام طور پر دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا دین سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس پر اسی انداز سے عمل کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ابتدائی دینی تعلیمات حاصل کر کے دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اسے نماز کی طرف راغب کیا جاتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے اسے روزے کی طرف راغب کیا جاتا ہے، جو عزاداری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اسے اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ مگر جب ایسا مجمع ہو کہ جو ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہو تو کچھ سطحی باتوں سے بلند ہو کے عرائض آپ کے سامنے پیش کرنا پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ باتیں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں، اگر عام لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تو شاید ہضم بھی نہ ہوں۔ لوگ دین کو بھی فقط اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے کیا ہماری دنیا بہتر بن سکتی ہے، کیا دین کی وجہ سے ہماری انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیا دین کی وجہ سے ہمارا خاندان خوشحال بن سکتا ہے، کیا دین کی وجہ سے ہماری اولاد ترقی کر سکتی ہے، تو فوراً دین کو اختیار کر لو۔ یہ نقطہ نگاہ ہے عام طور پر کہ اگر یہ چیز ہو سکتی ہے تو چاہے دین کے راستے ہی ہو کوئی بات نہیں، پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے، پھر ہم روزے بھی رکھیں گے، پھر ہم دین کی باتوں پر بھی عمل کریں گے اور دین سیکھیں گے۔ لیکن آپ کو ایسے افراد بہت کم نظر آئیں گے کہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر اسے انجام دیں گے تو آپ کو دنیاوی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا، تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر ایسا دین ہم اختیار کریں یا نہ کریں۔ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ پھر یہ والا دین ہم اختیار کریں کہ نہ کریں، اس لیے کہ اس میں تو خسارہ ہے، اس میں تو ہماری دنیا جا رہی ہے، ہمارا پیسہ جا رہا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچھے دیندار لوگ بظاہر بہت دین کی طرف مائل ہیں، مگر حج پر فقط اس لیے نہیں جاتے کہ حج پر جائیں گے تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، حج پر جائیں گے تو نوکری چھوٹ جائے گی، حج پر جائیں گے تو فلاں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ آپ کو فقط پاکستان کی حد تک نہیں، آپ کو باہر بھی نظر آئے گا۔ دنیا میں آج ایسے ممالک ہیں کہ جن کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ یہ لوگ مجلس برپا کرتے ہیں تو ویزا کینسل کر دیتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم مجلس میں گئے تو ہمارا ویزا کینسل ہو جائے گا، ہمیں پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا، نہیں جاتے مجلس میں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عام طور پر لوگوں کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ میں دیندار بنوں تو دنیاوی اعتبار سے مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو میں دیندار بنوں، اور اگر فائدہ نہیں ہوگا تو بیکار ہے، پھر دیندار بننے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اب یہ جو عام انداز سوچنے کا ہوتا ہے اس سے ذرا سا ہٹ کر میں گفتگو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے ذرا یہ گفتگو مشکل بھی ہے، مگر جو قرآن کی آیت مسلسل میں 3 روز سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 22، اعلان ہوتا ہے افمن شرح صدرہ للاسلام افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کشادہ کر دیا ہے اسلام کے لیے۔ دیکھیے کیا بات کہی جا رہی ہے، پروردگار نے اس کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ آیت اللہ مطہری اپنی ایک کتاب میں علم نشرح لک صدرک کا جو سورہ ہے اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا علم نشرح،
کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ عام طور پر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن لفظ شرح، افمن شرح اللہ، اللہ نے جس کے سینے کو کشادہ کر دیا، ہم اردو میں یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں شرح کا مطلب وہی ہے جو ہمارے بچے کسی کتاب کی شرح کے حوالے سے نکالتے ہیں۔ ایک عام کتاب لکھی گئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی رہی، اب اس کی شرح لکھی گئی ہے، اور جو شرح لکھی گئی ہے کا مطلب کیا ہے کہ اب جو باتیں واضح نہیں تھی وہ کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو اب پروردگار کتاب کی بات نہیں کر رہا ہے، اسلام کے لیے سینہ کھولنے کی بات کر رہا ہے کہ پروردگار نے جس کے سینے کو کھول دیا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا اسلام کے لیے پروردگار نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، کل میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے تو ایک فضیلت کو حاصل کر لیا ہے، ایک مرتبے کو پہنچ گئے، اور اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو فضیلت عطا کی ہے تو اب ذمہ داری بھی عطا کرے گا، فقط فضیلت عطا نہیں ہوتی۔ اگر اسلام کے لیے پروردگار نے سینے کو کھول دیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو اب یہ شخص وہ ہے کہ جو اپنے پروردگار کی جانب سے نور پر آ گیا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے عَلَى نُورٍ، یعنی گویا یہ نور کی سواری پر سوار ہو گیا ہے، پروردگار نے اس کو نور کی سواری پر سوار کر دیا ہے۔ تو اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس شخص کو پروردگار نے نور کی سواری پر سوار کر دیا ہے، اب وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھے گا، وہ فقط اور فقط اللہ کے اور ہدایت کے راستے کو دیکھے گا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھے گا۔ اچھا، قرآن کی آیت یہ بات تو بیان کر رہی ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ شخص کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا پروردگار نے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا حصہ پروردگار نے بیان نہیں کیا، مگر مفسرین نے، ترجمہ لکھنے والوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس کا سینہ پروردگار نے اسلام کے لیے کھول دیا، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو اب یہ نور کی سواری پر سوار ہو گیا ہے، لہذا اب یہ گمراہیوں سے دور ہو گیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تو وائے ہو ان لوگوں پر، افسوس ہو ان لوگوں پر کہ جن کے قلوب سخت ہو گئے ہیں۔ سخت ہو گئے کس سے؟ من ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے قلوب سخت ہو گئے، یہ نہیں کریں گے اللہ کا ذکر، یہ کبھی اللہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر دین اسلام کے لیے پروردگار نے کسی کے لیے آمادگی اور کشائش پیدا کر دی ہے تو یہ شخص اب پروردگار کی بارگاہ میں ایک منزل پر پہنچ گیا، ایک مرتبے پر پہنچ گیا ہے، اور جب مرتبے پر پہنچ گیا ہے تو پروردگار ایسے شخص کی آزمائش ضرور لے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ کہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں، اور اس کی کسی طرح کی کوئی آزمائش نہ ہو، یہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، یہ امپاسبل بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی بہت ساری آیتیں اس حوالے سے ہیں۔ تبارک اللہ بیدہ الخیر، پروردگار سورہ ملک کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پروردگار نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزمائش کرے کہ تم میں بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے۔ خدا کے یہاں جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے تحت اب میرا ایمان جتنا ہوگا اتنی میری آزمائش ہوگی۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ جو اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچے ہوئے ان کا امتحان مجھ سے لیا جائے، نہیں، میں تو ابھی فرسٹ کلاس میں ہوں، میں تو ابھی سیکنڈ کلاس میں ہوں، میرا امتحان ایم اے والوں کا نہیں لیا جائے گا، ماسٹرز والوں کا امتحان میرا نہیں لیا جائے گا۔ جیسا میرا ایمان ہے پروردگار ایسا امتحان لے گا، ایسی آزمائش میں ڈالے گا، مگر ڈالے گا ضرور۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا،
کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ فقط وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو پروردگار انہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اچھا، آزمائش میں صاحبان ایمان یہ بات پیش نظر رکھیں کہ بسا اوقات آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ بڑی سخت اور کٹھن منزل آ جاتی ہے، اور یہ فقط آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، ہر زمانے میں رہا۔ غالباً زرارہ نے صادق آل محمد امام جعفر صادق سے حالانکہ زرارہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ اور مقام یہ کہ چھٹے امام نے ان کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ میں کئی مرتبہ ان کے واقعات بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس منزل پر تھا زرارہ، بڑے زبردست قسم کے فقیہ تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ اور فتویٰ دو، مگر اس کے باوجود چھٹے امام کے سامنے آ کر کیا کہتے ہیں کہ فرزند رسول مجھے بڑی پریشانی ہے، میرا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے، مجھے بڑی غم کی کیفیت لاحق ہوتی ہے، بڑی پریشانی کی کیفیت لازم۔ دیکھیں، پیسے کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، بیماری کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، پرابلم کیا بیان کر رہے ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ اگر میں آج کی لینگویج استعمال کروں تو یہ بالکل وہی لینگویج ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑا مجھے غم رہتا ہے، کسی طرح کی خوشی نہیں رہتی۔ ڈاکٹر جواب کیا دیں گے اس کا؟ کہ آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ سائیکو پرابلم میں مبتلا ہیں۔ عام طور پر ڈاکٹرز یہ جواب دیں گے۔ تو یہ مسئلہ ڈپریشن میں مبتلا ہونا، ٹینشن میں مبتلا ہونا، یہ فقط آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ باقاعدہ امام سے بھی پوچھا گیا تھا اور پھر امام نے اس کی دعا بھی بتائی ہے۔ آپ مفاتیح میں پوری اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ زرارہ نے پوچھا تھا، پھر امام نے اس کی تفصیل بتائی کہ تمہارا سینہ جو تنگ ہو رہا ہے، تم جو غمگین ہوتے ہو، اس کے لیے کیا دعا تمہیں پڑھنا چاہیے، یہ پوری دعا بتائیے۔ اچھا، ہم ڈاکٹر سے دعا لیتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، مگر اس سلسلے میں دعائیں بھی ہیں جس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آج ایک بہت بڑی اکثریت جو اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا ڈپریشن ہے، کسی نہ کسی طرح کا ٹینشن ہے۔ ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ کی آزمائش ہوگی، لہذا آپ کسی نہ کسی طرح سے اسی طرح کے پرابلم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ پرابلمز پیش آئیں گے آپ کو، اور پرابلمز کیسے کیسے پرابلمز پیش آئیں گے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ اگر ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ دین کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو بہت ہی عجیب مثال پیش کی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بہت سارے لوگ آج کل ان کی فیملی ممبرز باہر گئے ہیں، کوئی دبئی میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، بہت سارے فیملی ممبرز ادھر ادھر آج کل دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں کہ جانے پر مجبور ہیں لوگ۔ وہاں سے جب وہ آتے ہیں تو اپنی فیملی ممبرز کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتے ہیں۔ بچوں سے پیار ہوتا ہے تو بچوں سے اگرچہ آمدنی نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں، وائف کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں۔ فیملی ممبرز جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، ان کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر آتے ہیں۔ پانچویں امام نے بے عین ہی یہی والی مثال دی ہے۔ الفاظ ان کے استعمال نہیں کر رہا، مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جیسے باہر سے آنے والا اپنے فیملی ممبرز کے لیے تحفہ لاتا ہے، پروردگار اسی طرح سے آزمائش مومن کے لیے پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے آزمائش اور مصیبتیں مومن کے لیے پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن، غالباً چھٹے امام کی روایت ہے وہ کہ جیسے باپ اپنے بچوں کو غذا دیتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش مومن کے لیے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ بھائی ہم ایمان لائے، ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمیں اتنی مصیبت میں ڈال دیا جائے، ہمیں اتنے ٹینشن میں مبتلا کر دیا جائے، ہمیں تنگ دستی میں مبتلا کر دیا؟ یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اور اگر آپ روایتوں کو کھنگالیں اور حدیثوں کو دیکھیں آپ تو اور حیران کن قسم کی حدیثیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
یہ میزان الحکمت کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. لا یذوق المرء من حقیقت الایمان حتی یکون فیہ ثلاث خصال. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایمان کا ذائقہ تک نہیں چکھ سکتا ہے. ذائقہ تک نہیں چکھ سکتا. مولا کیوں ذائقہ نہیں چکھ سکتا؟ وہ تو اللہ کو مانتا ہے پھر بھی مومن نہیں ہوں. نہیں. وہ تو رسول کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، کیا پھر بھی مومن نہیں ہے؟ اعلان ہوگا کہ نہیں. ارے وہ تو 12 ائمہ کی امامت کا قائل ہے، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، کیا پھر بھی وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا؟ نہیں، پھر بھی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ. جب تک کہ 3 کوالٹیز اس میں پیدا نہ ہو جائیں. 3 کوالٹیز جب تک پیدا نہیں ہوں گی، وہ سب کچھ کرتا رہے مگر اس کے باوجود ایمان کا ذائقہ اس میں، ایمان کا ذائقہ تک نہیں چکھ سکتا. اچھا، البتہ ایک بات ہے جو روایت میں لفظ استعمال ہوا ہے، لا یذوق المرء. عربی زبان میں مر، میم رے حمزہ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو بظاہر یہ والی روایت مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مرأتن، آخر میں تے آ جاتی ہے، جو جسے ہم چھوٹی ہے کہتے ہیں. تو لفظ استعمال ہوا ہے روایت میں مرءن. لا یذوق المرء من حقیقت الایمان. مومن ایمان کا ذائقہ تک نہیں چکھ سکتا، یعنی مردوں کی بات ہو رہی، جب تک اس میں 3 کوالٹیز پیدا نہ ہو جائیں. نمبر 1 الفقہ فی الدین. نمبر 2 والصبر علی المصائب. نمبر 3 وحسن التقدیر فی المعاش. اچھا، یہ تینوں میرے اہم ٹاپک ہیں. پہلا والا ٹاپک ہے کہ جب تک اس کے دین میں فقہ نہیں ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا ٹاپک ہے، پسندیدہ ٹاپک ہے میرا، اور میں بہت اس پر بولتا ہوں، مگر اس وقت چونکہ میں نے موضوع سے تعلق نہیں رکھا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں اس کو. اگر آگے گنجائش ہوئی تو میں اس پر بھی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کا ذائقہ تم نہیں چکھ سکتے جب تک کہ تمہارے دین میں فقہ نہیں ہوگی. نمبر 2 والصبر علی المصائب. یہ ہے میرا ٹاپک. جب تک تم مصائب پر صبر نہیں کرو گے، ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے. ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے یہ. اور نمبر 3 کیا ہے کہ حسن التقدیر فی المعاش. اپنی معیشت، اپنی فائنانس، اپنے فائنینشل میٹرز میں جب تک یہ اعتدال کے ساتھ نہیں چلے گا، اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چل سکتا. اعتدال کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ آپ روکھی سوکھی کھائیں، ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھے سادے کپڑے پہنیں، ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے مکان میں رہیں. یہ آپ کے اسٹیٹس کے مطابق ہے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کے مطابق زندگی بسر کریں. اگر آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چھوٹے مکان میں رہیں، روکی سوٹی میں گزارا کریں. ہم اگر خبردار ہاتھ نہ پھیلائیں، لوگوں کو بتا دینا پھریں، لوگوں سے امداد مانگ دینا پھریں. یہ اسلام نے بدترین چیز سمجھی گئی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا اور لوگوں سے ہمیشہ مطالبہ کرتے رہنا. مجھے بھی اس کا تجربہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس کا تجربہ ہوگا. جن لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے وہ ایسے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی وہ لوگ مانگتے تھے، اس کے بعد ان کے بچے جوان ہو گئے. جو بچے جوان ہوئے تو انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ جو ان کے والدین نے کیا، وہ بھی مانگتے ہیں. اب ان کے بچے بھی جوان ہو گئے تو وہ بھی مانگنے کا کام کر رہے ہیں. تو نسلاً بعد نسل یہی مانگنے کا سلسلہ چل رہا ہے کہ کچھ عادت بنا لی لوگوں نے طریقہ کار بنا. اسلام میں اس کی شدید مذمت کی گئی. اگر نہیں ہے آپ اسی اعتبار سے چلیں، خبردار ہاتھ نہ پھیلائیں. ہم اگر پروردگار نے دیا ہے تو بے شک آپ 4 گاڑیاں رکھیں. اگر پروردگار نے دیا ہے تو یقیناً آپ ایک مکان یہاں پر رکھیں، ایک مکان دبئی میں رکھیں، ایک مکان امریکہ میں رکھیں، کوئی حرج نہیں. ایسے طریقے سے چلیں کہ جیسے آپ کی معیشت ہے آپ اعتدال کے ساتھ چلتے رہیں. مگر بیچ میں وہ جملہ ہے کہ مومن ایمان کا ذائقہ تک نہیں چکھ سکتا جب تک کہ وہ مصائب پر صبر نہ کرے. اذان محترم، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عدالت پر مبنی نظام ہے. آپ بھی حیران ہوں گے، کہیں گے وہ مولانا مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عدالت؟ کیسی عدالت؟ بھائی ہمارا بچہ مر گیا، ہماری بیٹی کی طلاق ہو گئی، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، یہ کون سی عدالت ہے؟ آپ کو دنیا میں، چونکہ مجھے تو جانے کا موقع ملتا ہے، میں تو جانتا ہوں
آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کو فقط اس لیے نہیں مانتے کہ اگر اللہ ہوتا تو کیا ایسا ظالم ہوتا کہ زلزلے میں ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں، بچوں کو مار دیتا خدا، معصوم بچے دودھ پیچھے شیرخوار بچوں کو خدا مار دیتا، ایسا خدا ہوتا ہے؟ اگر خدا ہوتا تو کیا سیلاب میں یہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو اس طرح سے مار دیتا؟ وہ اللہ کو فقط اس لیے نہیں مانتے کہ یہ سیلاب، یہ آندھیاں، یہ زلزلے، یہ تباہی کا جو سبب بنتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو کبھی ایسا نہیں کرتا، ہم ایسا نہیں کرتے، اللہ کیسے ایسا کرتا؟ نہیں مانتے اللہ کو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان جتنا غور کرتا جائے گا، جتنا سوچتا جائے گا، اس کو وہ محسوس کرے گا کہ یہ کتنا عدالت پر مبنی نظام ہے۔ اچھا، میں ابھی زلزلوں کی بات اور آندھی اور طوفان کی بات نہیں کر رہا، میں تو ہمارے مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروردگار کا یہ فضل و کرم ہے، بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ کراچی میں زلزلہ نہیں آتا بھی ہے تو انسان مزے لیتا ہے، جھولے کھا رہا ہوتا ہے کہ ادھر جیسے جھولے میں بیٹھ گئے نہیں، تھوڑا سا جھولا لیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ نماز پڑھی اور چلے۔ ابھی تک وہ نوبت نہیں ہے، خدا بچائے، بہت خطرناک چیز ہے۔ چونکہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے لہذا میں ابھی اس کو ٹچ نہیں کر رہا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ کاروبار فلاپ ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی، بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ سارے مسائل جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ٹھیک عدالت پر مبنی نظام ہے۔ یہ کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور قیامت پر کتنا یقین رکھتے ہیں، ہمارا کتنا یقین ہے قیامت پر؟ اگر ہمارا یقین منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں یقین ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں، مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں اچھا کیا ہے اس کا بھی، اور جو برا کیا ہے اس کا بھی، تمام کا اجر یا سزا مجھے ملے گی۔ اگر یہ یقین بڑھتا جائے گا تو یقین جانیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کہیں گے ٹھیک عدالت پر مبنی ہے نظام۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ کافر چاہے کوئی بھی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا یہ چائنیز کمیونسٹ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں بالکل، اگر آپ ان کے نظام زندگی کو دیکھیں تو اکثر ان کی زندگی بڑی خوشحال ہے، اکثر ممالک میں ان کی زندگی بڑی خوشحال ہے، یہ عیش کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہی ہے عیش و عشرت کرنا۔ پروردگار نے ہمیں تو یہ بتایا نا کہ زندگی کا مقصد ہے آزمائش۔ تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلق الموت والحیات۔ زندگی کا مقصد کیا بتایا؟ موت اور حیات کو خلق کیا ہے آزمائش کے لیے۔ مگر آپ مغربی دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، ایک سروے ہوا تھا چائنا میں، لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کو مانتے ہو؟ تو 85% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں، 85%۔ آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، آپ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، آپ دوسرے مغربی ممالک کی بات کرتے ہیں، وہ پھر بھی لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ چائنیز تو بالکل انکار کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں بالکل۔ تو اب ان کی دنیا کیا رہ گئی؟ ان کی دنیا ہے عیش و عشرت کی دنیا، کہ اس دنیا میں آؤ خوب عیش و عشرت کرو، جتنا عیش و عشرت کر سکتے ہو کرو۔ اچھا، پوری زندگی کی کوششیں کس پر لگ گئیں؟ عیش و عشرت پر۔ نتیجہ یہ کہ وہ خوشحال ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اور ایسے موج کر رہے ہیں کہ جس کا حساب نہیں۔ شاید آپ نے اخبار میں پڑھا ہو یا ٹی وی میں دیکھا ہو کہ اولمپکس کی جو مشعل روشن کی جانے والی ہے اس کو پہلے خلا میں بھیجا گیا ہے، اور خلا سے ہو کے وہ مشعل واپس آئے گی۔ اب خلا میں بھیجنے کا خرچہ کتنا ہے؟ ایک ٹارچ کو خلا میں بھیجنے کا خرچہ کتنا ہے؟ ملینز آف ڈالر خرچہ ہے، مگر وہ ملینز آف ڈالر فقط اپنے عیش و عشرت پر خرچ کرنا ہے کہ وہاں جائے گی، پھر وہاں سے واپس آئے گی، اور پھر اس ٹارچ کو لائٹ کیا جائے گا۔ یہ نان سینس اس قسم کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا اور مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہے عیش و عشرت۔ چنانچہ ہم دیکھیں وہ عیش و عشرت میں، اچھا یہ آج عیش و عشرت میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زمانے سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان ان کے مقابلے میں ہمیشہ غریب رہے ہیں،
پیسے والے نہیں رہے. یہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ امیر رہے ہیں, ہمیشہ پیسے والے رہے ہیں, بہت دولت ان کے پاس رہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر کوئی کار خیر نہیں کرتا ہے؟ کافر کوئی نیکی نہیں کرتا ہے؟ جی کافر بھی نیکی کرتا ہے. وہ بھی جو زلزلے میں بچے بچ جاتے ہیں ان کے لیے کفالت کا انتظام کرتے ہیں, وہ بھی غریب لوگوں کی دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں. یہ پولیو کی جو دوائیاں آ رہی ہیں وہ وہیں سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے مفادات وابستہ ہیں, ان مفادات کو پیش نظر رکھے کام کرو. مگر کافر بہت سارے آپ کو ملیں گے جو بڑے اچھے اچھے کام کریں گے. مدر ٹریسا نے اپنی زندگی وقف کر دی کار خیر کرنے کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو عادل سمجھتے ہیں تو کیا اللہ کو اس کا اجر دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ یقیناً دینا چاہیے. خدا کو ضرور اس کا اجر دینا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجر کہاں پر ملے؟ یہ مسلمان تو نہیں ہے. مسلمان ہوتے تو جنت میں اجر ملتا, مسلمان ہوتے تو قبر میں اجر ملتا, مسلمان ہوتے تو روز قیامت میں اجر ملتا. یہ مسلمان تو نہیں ہے مگر کار خیر بھی کیا ہے, تو ان کو اجر کہاں ملے گا؟ ان کو اجر اسی دنیا میں عطا کیا جائے گا. اچھا, اجر کی دو قسمیں. ایک اجر تو یہ ہے کہ خدا نے مجھے پیسہ دے دیا ہے, خدا نے مجھے شہرت دے دی ہے, خدا نے مجھے صحت و سلامتی دے دی ہے. ایک اجر دینے کا طریقہ کار یہ. دوسرا اجر دینے کا طریقہ کار یہ کہ جس کی لوگ اکثر تعریف کرتے ہیں وہ یہ کہ پروردگار نے ان کی سوسائٹی ایسی بنا دی ہے. البتہ ان کی اپنی کوششیں بھی اس میں شامل ہے, اس لیے کہ ان کے کار خیر بھی ہیں بہت سارے. پروردگار نے ان کی سوسائٹی ایسی بنا دی ہے کہ جس میں سب کو آسانی اور فلاح و بہبود مہیا ہو. ان کی سوسائٹی پوری ایسی بن گئی. یعنی سوسائٹی ایسی بن گئی کا مطلب کیا ہے کہ اگر مغربی دنیا میں کوئی بے روزگار ہے تب بھی اس کو روٹی کی فکر نہیں ہوگی, اس لیے کہ اسٹیٹ موجود ہے. اسٹیٹ ان کو روٹی دے گی, اسٹیٹ اس کو مکان فراہم کرے گی, اسٹیٹ اس کو دوا فراہم کرے گی. تو یا تو ڈائریکٹلی پروردگار نے کار خیر کرنے والے کو اجر دے دیا, اسی کو دولت دے دی, اسی کو پیسہ دے دیا, یعنی ڈائریکٹلی ایسا نہیں کیا ہے. پروردگار نے سوسائٹی ایسی کریٹ کر دی ہے, اس سوسائٹی کی کریشن کی وجہ سے خود بخود سب کو بینیفٹ مل رہا ہے, سب کو فائدہ مل رہا ہے, جو ہمارے یہاں ڈیولپ نہیں ہو سکی, ہم نہیں کر سکے سے. تو پروردگار ان کو اجر دے رہا ہے. یہ اجر اسی دنیا میں ان کو ملے گا, لہذا وہ عیش و عشرت کریں گے, خوب کھائیں گے, خوب پیئیں گے, خوب عیش کریں گے. اور ان کے عیش و عشرت کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے, خصوصاً مغربی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ سب دہشت گرد ہیں, یہ لوگوں کو بس مار دھاڑی کرتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں. یہ دیکھیں مغربی دنیا والے کتنے پیسفل ہیں, یہ کتنے پرامن ہیں, یہ کتنے ایک دوسرے کا خیال. یہ جو لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنے پیسفل ہیں, ہم کتنے پرامن ہیں اور لوگوں میں دنیا میں کتنا امن قائم کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جتنی قتل و غارت گری دنیا بھر میں امریکہ کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کرتا. جتنی قتل و غارت گری ہو دنیا کا کوئی کنٹری آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر کسی طرح کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے, فساد چل رہا ہے, کوئی مسائل چل رہے ہیں, ان تمام ممالک میں یہ انوالو ہے اور کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو قتل کر رہا ہے, اور اس کے باوجود جنٹل مین بنا پھر رہا ہے کہ میں جنٹل مین ہوں. ہم تو پیسفل لوگ ہیں بھائی, ہم تو پیس قائم کرنا چاہتے ہیں. مصر میں سینکڑوں آدمی مار دیے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں پیس ہونا چاہیے, پیس ہونا چاہیے. یہ طریقہ کار ان کا ہے, اور یہ طریقہ کار انہوں نے اس انداز سے ڈیولپ کر دیا ہے کہ پوری اپنی سوسائٹی کو وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان کی سوسائٹی کو اس طرح سے بینیفٹ ملتا ہے. تو عزیزان محترم, اگر انہوں نے کچھ کار خیر کیے ہیں, ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو کار خیر کرنے والے ہیں, اچھا کام کرنے والے ہیں, تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ پروردگار ان کے کار خیر کو بھی ضائع کر دے, پروردگار ان کے کار خیر کو بھی برباد کر دے. نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. جب ان کے کار خیر کو ضائع نہیں کرے گا تو آپ کے کار خیر کو کیسے ضائع کرے گا؟
اہل بیت کے ماننے والے، مولا کے چاہنے والے، حسین کے غم میں آنسو بہانے والے، اگر آپ نے کوئی کار خیر کیا ہے تو آپ کا کار خیر کیسے ضائع کرے گا؟ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ ہم اگر اب کیا ہوگا، آپ نے کار خیر کیا ہے، مگر اگر آپ کو بھی ان کی طرح یہیں پر اجر دے دیا جائے تو قیامت میں آپ کے لیے کیا ہے؟ روز آخرت میں پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ پھر آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لہذا پروردگار جس شخص کو بھی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، جس کو بھی مصائب میں اور طرح طرح کے پرابلم میں مبتلا کرتا ہے، وہ اپنے اندر خوشخبری محسوس کرے پروردگار کی جانب سے۔ دیکھیے جملہ میرا نہیں ہے، میں روایت کے مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری بات نہیں ہے، روایتوں کی بات ہے کہ جس شخص کو بھی پروردگار نے کہیں پر بھی کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، کسی پرابلم میں مبتلا کر دیا ہے، تو وہ اپنے اندر خوشخبری محسوس کرے کہ پروردگار کی نظر خاص اس پر ہے، نظر خاص اس پر ہے۔ اچھا نظر خاص میں کیا ہے؟ اب دو میں سے ایک بات ہوگی کہ یا تو یہ بہت گناہگار ہے، لہذا بہت گناہگار ہونے کی وجہ سے پروردگار اس کے گناہوں میں تخفیف کر دینا چاہتا ہے، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے، گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک عالم دین کا جملہ مجھے بہت پسند آیا تھا کہ مومن کو کچھ نہ کچھ بیماری چلتی رہنا چاہیے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کبھی شوگر کا مسئلہ، کوئی نہ کوئی بیماری چلتی رہنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی نہ کوئی بیماری چلتی رہے گی نا تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، ساتھ ساتھ گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ تو اگر گناہ کی تعداد زیادہ ہے تو نظر خاص پروردگار نے کی ہے کہ تمہارے گناہ میں کمی ہو جائے، تخفیف ہو جائے، تاکہ یہیں نجات پا جاؤ، یہیں مصیبت سے تمہیں نجات مل جائے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم اگر عذاب آخرت میں مبتلا کرے تو عذاب آخرت کی منیمم سزا کیا ہے؟ یعنی اس سے کم سزا نہیں ہے، منیمم سزا کیا ہے؟ منیمم سزا یہ ہے کہ اس کو فقط آنکھ کی چپل پہنائی جائے گی اور اس کا بھیجا کھول جائے گا، یہ منیمم سزا ہے، یعنی اس سے کم سزا نہیں۔ تو اس سزا کو دیکھیے اور یہ بلڈ پریشر یا یہ شوگر یا یہ فلاں یا پیٹ میں درد ہو، اس کو دیکھیے کتنا بڑا فرق۔ اگر مجھے یقین ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس سزا کے مقابلے میں تو یہ خوشحالی لگ رہی بڑی، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی ایسا ہونا چاہیے، اسی طرح سے گزارا ہوتا رہو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یا تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ گناہوں میں تخفیف ہو جائے، یا نہیں پروردگار اس سے آگے کی منزل چاہتا ہے، آپ کے لیے اس سے آگے کی منزل چاہتا ہے۔ وہ آگے کی منزل کیا ہے کہ پروردگار یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا مرتبہ جو آخرت میں ہونا چاہیے تھا، جنت میں جو تمہارا مرتبہ ہونا چاہیے تھا، بظاہر وہ مرتبہ کم نظر آ رہا ہے، بظاہر وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ اس چھوٹے مرتبے کم مرتبے کو بڑھا کر ایک بڑے مرتبے تک تمہیں پہنچا دے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک انسان آزمائش میں مبتلا نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے ہمارے ہیں کہ جنہوں نے سی اے کیا ہوتا ہے، ورنہ آرمی والوں کی بھی مثال پیش کی جاتی ہے، مگر ہمارے بچے آرمی میں نہیں جاتے، مگر سی اے ہمارے بہت سارے بچے کرتے ہیں۔ تو جب سی اے کرتے ہیں تو اگرچہ انہوں نے اپنی زندگی کی جتنی کوششیں ممکن ہو سکتی تھی سب کی سب لگا دی انہوں نے، تب جا کے سی اے کرتا، تب جا کے انہوں نے سی اے پاس کیا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ انٹرم پیریڈ کہتے ہیں اس کو، یا کیا کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم ان کو سال 2 سال پریکٹس کے لیے مختلف اداروں میں بھیجا جاتا ہے کہ 2 مہینے ادھر جاؤ، 4 مہینے ادھر جاؤ، فلاں جاؤ۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ ایک معمولی سی تنخواہ ملتی ہے، ایک جو کلرک کی تنخواہ ہوتی ہے وہ کلرک کی تنخواہ اس کو دی جاتی ہے۔ تو یہ اتنی محنت کر کے اس منزل پر پہنچائے، اس کے بعد اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ معمولی سے جو کلرک کی تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ اس کو دے دی جاتی ہے، اور وہ سوال بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ چلے میں یہ اس طرح کی جاب مجھے مل گئی، سیمنز میں مجھے جاب مل گئی، یا بینک میں جاب مل گئی، یا فلاں جگہ میں مجھے پریکٹس کرنے کا موقع مل گیا، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو خوش عام طور پر نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے 18 سال 20 سال سی اے کرنے میں لگا دیے اور اس کے بعد اس کو ایک معمولی کلرک کی تنخواہ دی جا رہی ہے، تو معمولی کلرک کی تنخواہ لینے کے بعد وہ کیا، اس کو خوش ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا تو نہیں چاہیے،
مگر اس کے باوجود خوش ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو مجھے جاب ملے گی وہ ہزاروں میں ہوگی بلکہ لاکھوں میں ہوگی. تو عزیزان محترم، جب انسان اس تکلیف سے گزرتا ہے، اس پریشانی سے گزرتا ہے، تو اگر خدا کی ذات پر اور قیامت پر بھروسہ ہے تو یاد رکھے کہ اس کے بعد جو منزلیں ہیں اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ دنیا میں بیٹھ کر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اکثر ایک میں بات بیان کیا کرتا ہوں، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو تو معلوم ہے کہ کس طرح سے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا ساتویں امام کو. فقط ساتویں امام نہیں تھے، یعنی اکیلی شخصیت نہیں ہے کہ ہارون رشید نے ان کو قید میں ڈالا ہو. ایک بہت بڑی تعداد تھی حسنی سادات کی، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. چونکہ ساتویں امام کی شخصیت بہت پرومیننٹ شخصیت تھی، لہذا عام طور پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر فقط وہ نہیں، حسنی سادات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو سب کو ہارون رشید نے جیل میں ڈال دیا تھا. اچھا، جیل خانہ ایسا کہ جس کی تعریف آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، سورج کی روشنی وہاں پر نہیں پہنچ سکتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ فجر کی نماز کا وقت کب ہوا اور ظہر کی نماز کا وقت کب ہوا، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ رمضان مہینہ کب شروع ہوا اور محرم کا مہینہ کب شروع ہوا. تاریکی چھائی ہوئی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یعنی ماہورہ نہیں حقیقتاً. اور جس قید خانے میں رکھا ہے وہاں فقط سوکھی روٹی اور پانی کے علاوہ اور کوئی ایسی غذا نہیں دی جاتی. اور پھر ساتھ ساتھ ایسے قید خانے میں جو رفع حاجت کا انتظام ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. باہر تو نکلنے کی اجازت نہیں تو رفع حاجت تو چاہیے انسان کو. اسی قید خانے میں رفع حاجت میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی بدبو ہوگی اور اس بدبو کی وجہ سے کیسی بیماریاں پھیل رہی ہوں گی. اچھا، ایسے قید خانے میں حسنی سادات کے نوجوانوں کو بھی ڈال دیا اور کچھ بزرگوں کو بھی ڈال دیا تھا. سید بزرگوں کو ڈال دیا. اب یہ جو نوجوان تھے یہ تو بیچارے کرا رہے تھے، یہ تو بیچارے چیخ رہے تھے، ان کی تو چیخیں نکل گئی تھی اس قید خانے میں رہ کے، ناقابل برداشت تھا وہ. مگر ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایسے ہیں کہ جو ایک کونے میں بیٹھ کر فقط اور فقط ذکر الہی میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. ذکر الہی، دن اور رات ذکر الہی. یعنی جب کھانے کا وقت ہو، جب سونے کا وقت ہو، جتنا آرام کی گنجائش ہے وہ نکال کے، باقی جب بھی یہ جاگتے ہیں ذکر الہی میں اپنا وقت گزارتے ہیں. اب یہ ذکر الہی ایک دن دو دن کی بات نہیں، یہ مہینوں تک ذکر الہی اس طرح سے چلتا رہا. انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے. لوگ کسی بڑی سے بڑی مصیبت کے لیے 40 روز تک اگر زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنے دن زیارت عاشورہ پڑھے ہم نے کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ بزرگ ہیں، یہ اس لیے ذکر الہی نہیں کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کو جیل سے باہر نکال دے، ہارون رشید کے قید خانے سے باہر نکل جائیں. نہیں، ذکر الہی فقط للہ، اللہ کی خوشی کی. یہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ جو انسان یہ سوچ کے یہ کام کرے. نوجوان ان کے پاس آئے، کہا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ اگر ایک چھوٹی سی دعا کریں گے تو ہم سب کے سب جیل سے باہر نکل جائیں گے، تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں خدا سے کہ خدا ہمیں اس جیل خانے سے، قید خانے سے نجات دے، ہماری جان چھوٹے اس سے. اس وقت اس بزرگ نے ان نوجوانوں کو سمجھایا تھا. اور بڑے غور کی بات ہے یہ، دیکھیے کتنی تکلیف ہے. بلڈ پریشر ہو جانا، شوگر ہو جانا، پیٹ میں درد ہو جانا، اس کے مقابلے میں اس کو دیکھیں کتنی تکلیف ہے. مگر اس کے باوجود بزرگ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ دیکھو پروردگار کا ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرو. نظام یہ ہے کہ پروردگار نے اس دنیا میں ظلم کرنے والوں کے لیے آسانی مہیا کی ہے. اگر آسانی نہ ہو تو وہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ظلم کرنے والے کے پاس اقتدار نہ ہو تو وہ ظلم کیسے کرے گا؟ اقتدار ہوگا تو ظلم کرے گا نا. اگر اس کے پاس چابک نہ ہو تو آپ کو چابک کیسے مارے گا؟ چابک ہوگا تو چابک مارے گا. اس کے پاس اگر پستل نہیں ہوگی تو وہ فائر کیسے کرے گا؟ پستل ہوگی تو فائر کرے گا نا. دنیا میں جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں پروردگار نے ان کو اسی اعتبار سے عطا کر رکھا ہے، ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے.
اور ظلم کرنے کے لیے جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پروردگار اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، وہ حاصل کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ فرعون 300 برس تک بیمار نہیں پڑا تھا، 300 سال تک۔ اور یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر مومن کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہوتا تو پروردگار کافر کے سر پر لوہے کی پٹی لپیٹ دیتا۔ یہ مولا کا قول ہے میزان الحکمت میں جلد نمبر 1۔ کافر کے سر پر لوہے کی پٹی لپیٹ دیتا، کیوں؟ تاکہ اس کو سر کا درد بھی نہ ہونے پائے، کوئی ایسی تکلیف نہ ہونے پائے۔ پروردگار جو ظلم کرنے والے ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ اچھا تم کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، جو تم حاصل کر سکتے ہو کرو۔ چنانچہ جو یہ حاصل کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے پاس وسائل پیدا ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں تو یہ ظلم کر سکتے ہیں۔ یزید کے پاس اگر اقتدار نہیں ہوتا تو کبھی امام حسین کو قتل نہیں کر سکتا تھے، اقتدار آیا تو وہ قتل کرنے کے قابل بنا۔ تو پروردگار نے ان لوگوں کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا کہ تم ظلم کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے راستہ کھلا، جو کرنا چاہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے ہارون رشید کے لیے جہنم میں ایک مقام بنایا ہے، اس مقام تک ہارون رشید پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ہم پر اتنا ظلم نہ کرے۔ وہ ظلم کرے گا تو اس مقام تک پہنچے گا۔ اور اسی طرح سے پروردگار نے ہمارے لیے جنت میں ایک ایسا مقام بنایا ہے کہ اس مقام تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس ظلم پر ہم صبر نہ کریں، اس ظلم کو ہم برداشت نہ کریں، اس وقت تک جنت میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، عدالت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر وہاں مرتبہ اور مقام چاہیے اور اس بات کا یقین ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو یہ سب کچھ تو ہوگا، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی۔ اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اگر یہ خیال ذہن میں آ جائے کہ ٹھیک ہے پروردگار نے میری نوکری کسی طرح سے چھڑوا دی، خدا نہیں چھڑواتا، وہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اگر میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ مالی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، اگر یہ خیال ذہن میں آ جائے کہ نہیں یہ پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے، اور پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا مجھے اس کا ضرور کہیں نہ کہیں اجر عطا کرے گا، تو یاد رکھیے کہ پھر انسان پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، پھر ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوتا، پھر کسی پرابلم میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگ مغربی ممالک جانے کے لیے پہلے افریقہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے ساؤتھ امریکہ جاتے ہیں، پھر ساؤتھ امریکہ سے پھر وہ امریکہ کی طرف رخ کرتے ہیں یا یورپ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ سارے مسائل یہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے مسائل برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کشتی سمندر میں ڈوب کے کبھی کبھی مر بھی جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کتنی مصیبت میں یہ پورا سفر کرتے ہوں گے، یا کسی کنٹینر میں بند ہو کے ان کے سانس گھٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود مصیبت برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ جتنے مصیبت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں یہاں سے چلے ہیں اور پریشانی 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 یہ ساری برداشت کی انہوں نے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، میں ٹینشن کا مریض بن گیا ہوں، کوئی بھی ایسا کہتا ہوا نظر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس پریشانی کے بعد اگر میں وہاں پہنچ گیا تو پھر میرے مزے ہی مزے ہیں، پھر میرے وارے ہی وارے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ اگر انسان یہ طے کر لے کہ خدا نے ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے کہ بچی کا پرابلم ہے، صحت کا پرابلم ہے، گھر کا پرابلم ہے، بیماری کا پرابلم ہے، دوسرے مسائل ہیں، یہ سارے پرابلم ہیں، مگر میں بھی راستے سے گزر رہا ہوں، میں بھی آزمائش میں ہوں، یہ آزمائش ہے، اگر میں اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو پھر وارے میں آ رہے ہیں، پھر واہ واہ، پھر کیا کہنا۔ اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں آ جائے تو پھر وہ ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، پھر وہ محسوس کرے گا کہ نہیں خدا میرے پیچھے ہے، خدا کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، لہذا خدا مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا، کسی کی تعریف نہیں کی، کسی کی ستائش نہیں کی ہے جب تک کہ ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا گیا ہے۔
ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی ستائش اس وقت ہوئی ہے جب وہ آزمائش میں گئے، اس کے بعد ان کی ستائش ہوئی. اور جو اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچے ہوئے ہوں ان کی آزمائش بھی اسی طرح سے ہے. لہذا کربلا کے واقعے میں جو آزمائش ہونی تھی، فرزند رسول سے واقف ہیں، معلوم ہے کہ اس آزمائش سے گزرنا ہے. اور اس آزمائش کے مرحلے کو دیکھیں کیسے طے کیا ہے. ایسے طے کیا ہے کہ جہاں مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا، سمجھ لیجئے کہ وہیں سے کربلا شروع ہو گئی، وہیں سے کربلا کا آغاز ہو گیا. مسلم ابن عقیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے کہ جب ان کو بھیجا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی. کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 22 سال تھی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی عمر 32 سال تھی. ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے. لیکن یہ بات کتابوں میں آئی ہے کہ جب مولا نے جناب عباس کی خاطر ایک خصوصی شادی کی تھی تو مسلم کے والد عقیل نے خصوصی شادی جناب مسلم کے لیے کی تھی، اور جس کا نتیجہ نکلا کہ جناب مسلم جیسا شیر پیدا ہوا. اور اب جب کوفہ والوں نے خطوط لکھے، اور مقاتل کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 12,000 خطوط تھے، یہ خطوط لکھے اور اتنا انہوں نے اصرار کیا کہ اب اگر مولا نہ جاتے یا نہ بھیجتے کسی کو تو ان کے پاس عذر باقی رہ جاتا، قیامت کے میدان میں سوال کرنے کا موقع باقی رہ جاتا. لہذا حجت تمام کرنے کے لیے اب مولا نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا. مسلم کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب جنگ صفین برپا ہوئی تھی تو میمنہ یعنی لشکر کی رائٹ سائیڈ پر مولا نے امام حسن اور حسین کو تعینات کیا تھا. جو خطرناک سچویشن ہوتی ہے وہاں پر ایسے لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے جو ڈینجرس قسم کی سچویشن. اس مقام پر مسلم ابن عقیل کو ان کے ساتھ رکھا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈینجرس سچویشن کو کنٹرول کرنے کی مہارت اس وقت سے ان میں پیدا ہو گئی تھی کہ جب ایسے حالات ہوں تو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. چنانچہ جنگ صفین سے ان کو ان چیزوں کی مہارت ہے. اب جب انتخاب کیا مسلم ابن عقیل کا تو ان سے کہا کہ آپ جائیں، اور مسلم کے لیے خط لکھا جس میں دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے، مگر شروع میں 2 الفاظ استعمال کیے، ثقتی و معتمدی، کہ یہ میرے قابل بھروسہ ہیں اور میرے قابل اعتماد ہیں. یاد رکھیے یہ بہت بڑا امتیاز ہوتا ہے، یہ بہت بڑا تمغہ ہوتا ہے. امام کسی کے لیے ایک لفظ اگر اس طرح کا لکھ دیں یہ بہت بڑا تمغہ ہوتا ہے. یہ تو چھوڑیے، شیخ بہائی کو ان کے زمانے کے بادشاہ نے ایک لیٹر لکھا تھا ایک آدمی کی سفارش کرنے کے لیے، تو شیخ بہائی نے بادشاہ کے لیے لفظ استعمال کیا تھا یا اخی، اے میرے بھائی، یہ لفظ استعمال کیا تھا. تو بادشاہ نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میرے جو خط یہ شیخ بہائی نے لکھا ہے اس کو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھنا، اس لیے کہ شیخ بہائی کہنے ہیں کہ اخی میرے بھائی، جبکہ یہ مرجے ہیں. اور جب امام کسی کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کریں تو مرتبہ مقام پہچانا جا سکتا ہے ان کا. مسلم کو لیٹر دیا اور کہا کہ آپ جائیں. اچھا جب جانے لگے تو بڑی عجیب کیفیت تھی مسلم کی. جانے سے پہلے مسلم امام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، سامنے آئے، خاموش کھڑے ہو گئے، سر جھکا لیا، خاموش کھڑے ہو گئے. وہ غمگین ہیں، پریشان ہیں. ایک مرتبہ امام نے سوال کیا، کیا بات ہے مسلم، کیوں پریشان ہو، کیوں غمگین ہو؟ تو مسلم کا جواب یہ تھا، آقا میں جا تو رہا ہوں، آپ کو خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہوں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، اس کے بعد آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جانتے ہیں حسین کی کیا ہونے والا ہے، معلوم ہے آقا کو، لہذا کوئی دلاسا نہیں دے سکتے، کوئی تسلی نہیں دے سکتے، جانتے ہیں کہ مسلم کے ساتھ کیا ہونے والا. بس گلے لگایا اور کہا کہ بھائی جاؤ.
جانا تمہارا ضروری ہے لہذا جاؤ۔ اب مسلم نے سفر اختیار کیا۔ کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیا، اور کچھ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، دونوں بچوں کو بھی ساتھ نہیں لیا، اکیلے مسلم گئے۔ اکیلے کا مطلب ہے کہ کچھ جو راستہ بتانے والے تھے ان کے ساتھ کوفہ کا سفر اختیار کیا۔ جب کوفہ کا سفر اختیار کیا، کوفہ پہنچے ہیں، تو کبھی کبھار آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں یہ منظر دیکھا ہوگا کہ کبھی اگر کسی مقام پر آپ جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یا دوستوں کے آتے ہیں، تو ملنے والے بازو پھیلا کر، بڑے خوش ہو کے ہاتھ پھیلا کر آپ سے بغل گیر ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو کے آپ کو گلے لگاتے ہیں۔ بس یہی کیفیت جناب مسلم کی۔ مگر شاید یہ منظر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یا دیکھا ہوگا تو بہت کم دیکھا ہوگا، کہ جنہوں نے بازو پھیلائے ہوئے تھے، جو ہاتھ پھیلا کر مسلم کا استقبال کر رہے تھے، یہ منظر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہاتھ پھیلانے والوں نے کبھی منہ موڑ لیا ہو اور آپ کو سلام کیے بغیر، آپ کی طرف دیکھے بغیر وہ چلتا بنا ہو۔ مگر جناب مسلم کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا کے استقبال کیا، گلے سے لگایا، پیشانی کو بوسا دیا، خوب ان کی تعریف کی، خوب شاندار قسم کا استقبال کیا۔ اور یہ ایک دو کی بات نہیں کر رہا میں، تاریخ کہتی ہے 18,000 افراد، جس شخص کا استقبال کرنے کے لیے اس طرح سے 18,000 افراد استقبال کریں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی۔ چنانچہ اس ساری کیفیت کو دیکھنے کے بعد جناب مسلم نے آقا حسین کو خط لکھ دیا کہ مولا یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے لوگ حقیقتاً آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ دیکھیے اب میں علم امامت کی طرف نہیں جا رہا، امام علم امامت سے سب کچھ جانتے ہیں، مگر نہیں ظاہری طور طریقے کے مطابق امام کو چلنا ہے۔ لہذا لیٹر لکھ دیا، یہ لیٹر امام تک پہنچ گیا، لیٹر امام تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد جو کوفہ کے حالات تبدیل ہوئے وہ بھی سنجیے۔ حالات تبدیل ہونے میں دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان واقف ہو جائے تو اس کی دینداری بہت اچھے انداز سے باقی رہ سکتی ہے، سلامت رہ سکتی ہے۔ حالات کیسے خراب ہوئے؟ خراب ہونے کی وجہ ہے کہ ابن زیاد کو یزید نے گورنر بنا دیا۔ جب یہ گورنر مصر کا تھا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ مصر کا تو گورنر موجود ہے، کوفہ کا گورنر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو جو اس کا مشیر خاص تھا وہ عیسائی تھا، اور وہ حاکم شام کا مقرر کردہ تھا، اور حاکم شام نے تاکید کی تھی یزید کو کہ دیکھو برابر اس سے مشورہ کرتے رہنا۔ اس نے مشورہ دیا تھا کہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجو۔ کہا ابن زیاد تو مصر کا گورنر ہے، کوئی بات نہیں، اس کو دو جگہ کی گورنری دے دو۔ تو مصر کی گورنری کے ساتھ ساتھ اس کو کوفہ کی گورنری دے دی۔ اب یہ تو بہت چوڑا ہو گیا، بہت خوش ہو گیا، ایک بڑا مکار آدمی تھا، بڑا فاسق و فاجر آدمی تھا، بہت خوش ہو گیا۔ اب یہ مصر سے کوفہ آیا۔ جب یہ کوفہ آیا ہے، ایک تعداد ہے 18,000 جو مسلم کے ساتھ ہے، اور ایک تعداد ابن زیاد کے ساتھ۔ ابن زیاد کے ساتھ جو تعداد ہے وہ تعداد صحیح معنوں میں کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے، مگر جو مطالعہ کرنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابن زیاد کے ساتھ ٹوٹل 10-15 آدمی کوفہ شہر میں داخل ہوئے تھے، ٹوٹل 10-15 آدمی۔ اب یہ 10-15 آدمی اور وہ 18,000، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 10-15 آدمی 18,000 پر کیسے غالب آ گئے اور 18,000 کو کیسے کنورٹ کر دیا؟ اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی، اور ڈپلومیسی کا مطلب گندی سیاست، فسق و فجور بھری سیاست، لعنت والی سیاست۔ اس کا فقط ایک ہی جملہ تھا جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھا، 100% جھوٹ تھا۔ یہ 100% جھوٹ پر مبنی ایک جملہ تھا جس نے پوری سیاست کو تبدیل کر دیا تھا۔ وہ 100% جھوٹ پر مبنی جملہ کیا تھا کہ جب یہ کوفہ شہر میں داخل ہوا ہے تو اس نے ایک ہی بات کہی ہے۔ اس کے ساتھ ٹوٹل 10-15 آدمی ہیں، مگر دارالامانہ میں پہنچنے کے بعد اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ میں تو آ گیا ہوں، مگر میرے پیچھے پیچھے یزیدی فوج آ رہی ہے، میرے پیچھے پیچھے یزیدی فوج آ رہی ہے، اور تم میں سے ہر ایک کی خیر نہیں،
اگر تم میری اطاعت نہ کرو. یہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھا. کوئی فوج نہیں آنے والی تھی, کچھ نہیں آنے والا تھا, کچھ نہیں ہونے والا تھا. مگر یہاں انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے, اس کے تقوی و پرہیزگاری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس پیمانے پر پہنچا ہوا ہے. کیا ہے, ایک فاسق و فاجر کی بات پر لوگوں نے اتنا یقین کر لیا, اتنا یقین کر لیا کہ خوفزدہ ہو گئے, ڈر گئے کہ یزیدی فوج آنے والی, یزیدی فوج آنے والی ہے. جو خوف کی فضا طاری کر دی اس نے, اس خوف کی فضا میں پھر کوفہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے, ان بڑے بڑے سرداروں کو اس نے دارالامارہ میں طلب کیا, اور سرداروں کی اپنی کیفیت کے اعتبار سے جس کو دھونس و دھمکی دینا چاہیے تھی اس کو دھونس دی, دھمکی دی, اور جس کو درہم و دینار دینا چاہیے تھے اس کو درہم و دینار دیے. چنانچہ یہ فوج, یہ کوفہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے اس کو اس طرح سے کنٹرول کیا. حضرات محترم, بہت ہوشیار رہنے کا زمانہ ہے, بہت محتاط رہنے کا زمانہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی اور قلیل تعداد متقی پرہیزگار لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کر دیتی ہے, بڑی تعداد گمراہ ہو جاتی ہے. چنانچہ جب ایسا ہوا تو سردار کچھ ڈر گئے, کچھ پیسے کے لالچ میں آ گئے, کچھ حکومت کے لالچ میں آ گئے. نتیجہ نکلا کہ سرداروں نے خود اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھگانا شروع کر دیا, خود اپنے قبیلے کے لوگوں کو فرار کرانا شروع کر دیا, مسلم سے دور کرانا شروع کر دیا. اور اس میں ایسا ہوا کہ حانی ابن عروہ, جن کے گھر پر مسلم ابن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے, پہلے تو ان کی عیادت کے لیے گیا, اور منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ جب ابن زیاد عیادت کرنے کے لیے آئے گا, حانی کی اور ابن زیاد کی کچھ دوستی یا رشتہ داری تھی, تو حانی جو بیمار پڑے تھے وہ حقیقت میں بیمار نہیں تھے, وہ بیماری کا انہوں نے بہانہ کیا تھا, ایک پلان بنایا تھا. وہ پلان کیا تھا کہ جب میں بیمار پڑوں گا لا محالہ ابن زیاد میری تیمارداری کے لیے آئے گا. جب تیمارداری کے لیے آئے تو پلان یہ تھا کہ مسلم ابن عقیل آگے بڑھ کے ابن زیاد کو قتل کرنے. اچھا, اگر قتل کر دیتے تو کوئی غلط کام نہیں تھا. ایک چیز یاد رکھیے کہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے. اگر کافروں سے جنگ ہو گئی ہے تو دھوکہ دینا جائز ہے. مرحب کے بارے میں آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا, تاریخ میں یہ بات بھی موجود ہے. ایک تو یہ کہ مولا نے مرحب کے سر پر وار کیا تھا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, مگر اس کو 3 باتیں پیش کی تھی کہ یا تو واپس چلا جا, یا اسلام قبول کر لے, یا لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا. تو جو 2 باتیں پہلے پیش کی تھی کہ اسلام قبول کر لے, نہیں مانا, وہ واپس چلا جا, عورتیں تانا دیں گی, نہیں گیا, تو تیسری بات اب آخر میں رہ گئی تھی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو. تو تاریخ کی کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ پھر مولا نے اس سے کہا کہ پھر تو اپنے ساتھی کو کیوں اپنے ساتھ لایا ہے, حالانکہ کوئی ساتھی وہ ساتھ نہیں لایا تھا, مگر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مولا نے وار کر دیا. تاریخ میں لکھا ہے, اگرچہ ہماری تاریخ میں نہیں لکھا, مگر جنگ میں اس طرح کا دھوکہ دینا جائز ہے, حرام نہیں ہے, غلط نہیں ہے. چنانچہ مسلم اگر ابن زیاد کو وہاں قتل کر دیتے تو کوئی قباحت نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر آخری موقع پر کیونکہ ہاشمی شیر تھا, سید زادہ تھا, امام کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, اس نے کہا کہ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ دھوکے سے اس طرح سے کسی کو قتل کرنا. چنانچہ ابن زیاد وہاں بچ گیا. اگر وہ وہاں قتل ہو جاتا کربلا کا واقعہ پیش نہیں آ سکتا تھا, تاریخ کسی اور طرح سے لکھی جاتی. لہذا کیا ہوا, جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ یہ والی بات تھی تو حانی کو بلایا, اور حانی کو بلایا اور دارالامارہ میں حانی کو بہت مارا, بڑا تشدد کیا. جب مسلم ابن عقیل کو پتا چلا تو مسلم نے سارے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب حملے کا وقت آ گیا ہے, لہذا حملہ کرنا چاہیے. عزیزان محترم, یہ تاریخ میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ بچے تاریخ کے کچھ حصے